السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 23 دسمبر ہے، بدھ ہے، سن 2020۔ میں نیو یارک میں ہوں۔ یہ میرے پیچھے آپ جو برف ہے یہ ساری دیکھ رہے ہیں، بڑی ٹھنڈ ہے یہاں پہ، اور معمولات زندگی بھی کرونا کی وجہ سے بالکل آپ سمجھے کہ سٹینڈ سٹل ہے۔ ایئرپورٹ ڈیزرٹڈ ہیں، لوگ نہیں آ جا رہے، اپنے اپنے گھروں میں مقید ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ جس جگہ پہ میں ہوں صبح کا وقت ہے، لیکن یہاں پر آپ کو کوئی ٹریفک نظر نہیں آ رہی، لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور بہت کم باہر نکل رہے ہیں۔ پوری کرونا نے پوری جو انسانیت ہے اس کو ہی بالکل تبدیل کر دیا۔ لیکن تھوڑا سا صفائی وغیرہ دیکھیں، برف کا جو معاملہ ہے، اگر اسی طرح کی ہم اپنے KPK میں، مری میں، سوات میں، جہاں جہاں برف باری ہوتی ہے، فوراً صفائی کا بندوبست ہو جائے تو ٹورزم سے بہت پیسہ بنا سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے صرف آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں آج کے موضوعات پہ۔ میں پہنچا ہوں یہاں پہ تو ٹورنٹو سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں پر ایک بلوچ ایکٹیوسٹ ہیں، کریمہ بلوچ، ان کی باڈی ملی ہے۔ اس حوالے سے اسپیکولیشن بہت زیادہ تھی میڈیا پہ، اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ پاکستان کی تو اتنی خبر نہیں چھپتی، یہاں پر CNN میں، فاکس میں، میڈیا میں، جس جگہ پر بھی نظر ڈالتے ہیں تو ایک پاکستانی ایکٹیوسٹ، بلوچ ایکٹیوسٹ ٹورنٹو میں اس کی باڈی ملی ہے۔ اور پھر اس پر میں آج بات کروں گا کہ یہاں پر میڈیا کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کو کس سلسلے سے جوڑا جا رہا ہے، اور ابھی تک کینیڈین پولیس کی جو فائنڈنگ ہے وہ کیا ہے۔ اور دوسرا جو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی، میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، زرداری اور نواز شریف صاحب کے درمیان امپورٹنٹ بڑی گفتگو ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو جو ہیں مردان کے جلسے میں شریک نہیں ہوئے سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے۔ واقعی کوئی سیکورٹی کی وجہ تھی، یا پیپلز پارٹی اب اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے؟ اور بالکل یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے اور جس طریقے سے کنفرنٹریشن کی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ چیز جو ہے ابھی مناسب نہیں، اور سینٹ کے انتخابات میں میکسیمم لیوریج حاصل کرنا چاہیے۔ تو زرداری صاحب کی جو آج گفتگو ہوئی ہے ریپورٹڈلی نواز شریف صاحب سے، اس میں جو بلاول بھٹو کا مردان کے جلسے میں نہ جانا، اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ زرداری صاحب نے ان کو اعتماد میں لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بہت اسپیکولیشن ہوگی، بہت باتیں ہوں گی، لیکن در حقیقت کریڈیبل تھریٹ ہے اور اس لیے ہم نہیں جا رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کہ اس لیے بلاول بھٹو نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات انہوں نے بتائی ہے پولیٹکس کے حوالے سے کہ جو معاملہ ہے یہاں پر استعفوں کا، اس کو ابھی اس وقت تک روکنا چاہیے جب تک یہ سینٹ کے انتخابات نہیں ہو جاتے، کیونکہ اگر بالکل علیحدہ ہو گئے سارے اس پروسیس سے تو PTI کو سینٹ میں بہت بڑا ایج حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات جو پیپلز پارٹی کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس، کہ پیپلز پارٹی اس اتحاد سے نکلنا بھی نہیں چاہتی لیکن بالکل اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہتی ہے۔ اور یہ جو اب محترمہ بینظیر بھٹو کی جو برسی ہے، اس کے حوالے سے ابھی تک مولانا فضل الرحمان کو انوائٹ نہیں کیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہیں بلاول بھٹو کی تھوڑی تلخ گفتگو کی بھی باتیں آئی تھی۔ دوسرا، پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر سے اب یہ ایک پریشر بلڈ اپ ہوا ہے کہ جو محترمہ بینظیر بھٹو کی اس طرح جو شہادت کا دن ہے، یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو برسی ہے، اس میں ان طاقتوں کو یا ان قوتوں کو آپ شریک کریں جو ماضی میں پیپلز پارٹی سمجھتی رہی ہے کہ یہ شامل تھے ان کے قتل میں، تو یہ ایک پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے ایک ایموشنل سیٹ بیک ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی لیٹ سی آگے 2-3 دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک سوچ ہے۔ الیکشن جو سینٹ کے ہیں اس میں انہوں نے حصہ لینا ہے، ضمنی انتخابات بھی لڑنے ہیں، اور نواز شریف صاحب سے یہ کہا ہے زرداری صاحب نے کھل کر کہ آپ بھی ضمنی انتخابات میں حصہ لیں، جب فیصلہ ہوگا کہ انتخابات سے اور پروسیس سے نکلنا ہے تو اس وقت ہم نکل جائیں گے، لیکن ابھی آپ تحریک انصاف کو اس حوالے سے واک اوور نہ دیں، ان کا میدان کھلا نہ چھوڑیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ مردان کے جلسے کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ جو حاضری ہے وہاں پر وہ پور ہے، جو توقع تھی اس کے مطابق نہیں ہوئی، اور پھر ایک چوک میں جلسہ کیا جا رہا ہے، کسی بڑے گراؤنڈ میں جلسہ نہیں ہے، اور اتنی سیاسی جماعتوں کا جلسہ، اور اس میں بھی پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، اگرچہ یوسف رضا گیلانی اور دوسرے لوگ گئے ہیں لیکن کوئی بہت زیادہ اس میں شرکت نہیں تھی پیپلز پارٹی کی۔ اور جو جلسہ ہے وہ کوئی بہت بڑا یا کامیاب اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ لاہور کے جلسے کے بعد جو امپیکٹ آیا تھا، جس میں
ایک بہت زیادہ جو نفسیاتی طور پر پی ڈی ایم کے ورکرز اور پی ڈی ایم کی جماعتیں دباؤ میں تھیں. کوئی جلسہ مردان کا ایسا نہیں ہوا کہ آپ اس دباؤ سے نکل سکیں. اور اب آ جاتے ہیں یہاں پر کریمہ بلوچ کے حوالے سے. دیکھیں کینیڈین پولیس نے جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ اس میں انہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے یہ لگے کہ انہیں قتل کیا گیا ہے, کوئی اس میں کوئی کرائم ہوا ہے. یہ ایک نان کرمنل ڈیتھ ہے بظاہر ابھی, لیکن ابھی اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. وہ اپنے گھر سے نکلیں اور دوپہر کے وقت, اور پھر مسنگ تھیں, اور دوسرے دن پھر ان کی میت ملی ہے. 2015-16 سے وہ کینیڈا میں تھیں. بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کو وہ آرگنائز کر رہی تھیں, اور پاکستان کے خلاف ہی سارا ان کا معاملہ تھا, پاکستان کی فوج کے خلاف تھا. اب انڈین میڈیا, انڈین ایکسپریس دیکھیں آپ, گارجین جو برطانیہ کا اخبار ہے اس میں دیکھیں, یہاں پہ CNN کو دیکھیں. میں نے مطالعہ کیا ہے تو اس میں یہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, یعنی انویسٹیگیشن میں ابھی تک کوئی کلو نہیں ملا. کینیڈین پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ نان کرمنل ڈیتھ ہے, لیکن یار لوگ جو ہیں, بھارتی میڈیا جو ہے, ہمارے دانشور جو ہیں, ہمارا ٹلٹڈ انٹلیکچوئل جو ہے, وہ آلریڈی انگلیاں اٹھانے لگ گیا. یہ جی ایک اور تھے ساجد حسین صاحب, ان کو بھی یورپ میں, سویڈن میں, وہ بھی اسی طرح مردہ پائے گئے تھے, وہ بھی ایکٹیوسٹ تھے. تو لیکن اس وقت بھی سویڈن کی پولیس نے بھی یہی کہا کہ یہ نان کرمنل ڈیتھ ہے, اس میں ہمیں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ملا. لیکن آٹوپسی کی رپورٹ میں یہ واضح نہیں تھا ساجد صاحب کی کہ وہ کس لیے ڈیتھ ہوئی ہے. تو ان کی اب دوبارہ اس مسئلے کو فیملی نے اٹھایا اور ان سے کہا کہ ہمیں مزید آپ اس حوالے سے تفصیلات دیں. لیکن یہاں پر کریمہ بلوچ کی ڈیتھ کی جو میڈیا نے خبر دی ہے, کشمیریوں کی اتنی خبر نہیں آتی ہے وہاں پر کیا ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, بھارت مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اپنے ملک میں, اس کی خبریں نہیں آتی. لیکن کریمہ بلوچ کی خبر جو ہے, پاکستان میں ایک ایکٹیوسٹ پاکستانی, اور وہ کینیڈا میں مرا ہے, پاکستان میں بھی نہیں مرا, ابھی نان کرمنل ڈیتھ ہے, کوئی ایویڈنس بھی نہیں کہ کوئی فاؤل پلے ہے. اس کے میاں صاحب کی گفتگو چل رہی ہے. ہم اس صدمے میں, اللہ تعالیٰ انہیں, یعنی یہ بڑا ایک صدمہ ہے. میں کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھا ہوا ہے, میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نے مر جانا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے, اور ان کی جو فیملی ہے اس کے دکھ میں اللہ تعالیٰ کمی کرے, وہ اس کو صبر کر سکیں. لیکن کوئی ثبوت نہیں آیا اور آپ پاکستان کی فوج کے اوپر الزام لگا دیں, پاکستان کی ایجنسیز کے اوپر الزام لگا دیں کہ جناب یہ جو قتل ہے اس میں یہ بات اس طرح سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. ابھی تک جو ان کی باڈی ہے کریمہ بلوچ کی, وہ ان کی فیملی کو واپس نہیں ملی, وہ مل جائے گی, اور پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے یہاں پہ. اور اگر اس میں کوئی فاؤل پلے ہوا, کوئی اس قسم کی بات ہوئی, تو ڈیفینیٹلی اس رپورٹ میں ذکر ہوگا, اور جن لوگوں نے یہ کیا وہ پکڑے بھی جائیں گے. یہاں پہ سسٹم ہمارے علاقوں سے بہت بہتر ہے. لیکن یہ میں آپ کو تھوڑی سی جھلک دے رہا ہوں کہ کرونا سے کتنی اموات ہو رہی ہیں, پاکستان کے دوسرے کتنے مسائل ہیں, بارڈر کی کتنی وائلیشن ہے, بھارت کتنی غنڈہ گردی کر رہا ہے, لیکن ان کا کوئی یہاں پر امریکن میڈیا میں ذکر نہیں ہے, یورپ کے میڈیا میں ذکر نہیں ہے. کریمہ بلوچ اور پھر انڈین جو یہاں پر صحافی ہیں, یہ جو ٹلٹڈ گروپ ہیں, دے آر پوائنٹنگ ٹورڈز پاکستان. اور یہ تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے اداروں کو ملوث کیا جاتا ہے. اور یہ دسمبر کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے, پہلے بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اسی پروپیگنڈے پر. ہم سے ایسٹ پاکستان کو سپریٹ کیا گیا, اور اب پھر پاکستان کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں. دوستو, میں ابھی نیو یارک میں ہوں, واشنگٹن بھی جاؤں گا, یہاں پر لوگوں سے بھی بات چیت ہوگی. آپ سے میں اگلی ویڈیوز میں شیئر کروں گا, آپ کو ٹائم اسکوائر بھی لے چلیں گے, میں دکھاؤں گا کہ کتنا ڈیولپڈ ہے امریکہ, لیکن ایسی وائرس جو نظر نہیں آتی اس نے کیسی واٹ لگائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شاید یہ بتایا ہے کہ انسان اپنی اوقات میں رہے, تیری اوقات یہ ہے, لیکن اس کے اشارے ہم پتہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ نہیں. میں آپ کو کوئنز میں بھی لے چلوں گا, بروکلن جیسے منی پاکستان کہتے ہیں, وہاں پر بھی پاکستانیوں سے بات کریں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. واشنگٹن ڈی سی کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی میرے پاس اگر انفارمیشن آئے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ جیل میں کیسی ہیں, ان کی صحت کیسی ہے, ان کی فیملی ان سے ملتی ہے تو وہ کیا بات کرتی ہے. لیکن یہ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کروں گا.